اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ منافقوں نے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق باتیں کرتے اور مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہم جیسی بات بھی جا کے حضور کو بتاتے ہیں، حضور تو ہماری ہر بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ کوئی موقع جگت بازی کا، مذاق کرنے کا کوئی جانے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کرتے، جب ان کی کوئی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی یا مسلمانوں کو پتہ چل جاتی کہ یہ منافق ایسے ایسے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے، پھر مسلمانوں کے پاس آ کر قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ لکم، اے مسلمانوں وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر سکے۔ منافق قسمیں کس بات کی کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا، سیدھا ویسے ہی ایویں ہی لگے ہوئے سا، جس طرح آج کے دور کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی رویہ منافقین کا تھا، یعنی جب ان کی کوئی بات سامنے آ جاتی تو پھر وہ قسمیں کھانا شروع کر دیتے۔ یحلفون باللہ لکم، یحلفون باللہ لکم کہ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس لیے؟ لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر سکے، یعنی مسلمانوں کو خام صرف راضی کرنے کی خاطر، تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے ہم تو منافق ہیں۔ اور اس کیا کرتے ہیں، جب کسی بات کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کو مذاق بنا لیتے، کہتے ہیں نہیں جی اسی تو مذاق کر رہے سا، آج بھی تو نہیں ہوں کہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے گلا کرنیاں، پھر گلا کرنے چلے گل پہنچ جانے، پھر نہیں جی اسی تو ویسے مذاق کر رہے سا۔ یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی معاملہ وہ اس منافقین کا تھا جو مدینہ پاک کے رہنے والے تھے۔ جب مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے، مذاق کرتے، جگت بازی کرتے، جب ان کی کوئی بات پہنچ جاتی تو پھر کیا کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ الفاظ وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرما دیے ہیں، میں لیردوکم، تاکہ تم ان سے راضی رہ جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں پتہ، یہ مسلمانوں کو صرف راضی کر کے اپنے وہی مذاق، وہی جگت بازی، وہی سارا کچھ جو ہے اسلام کے خلاف کرتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے احق ان یردوہ، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کے لوگ اسے راضی کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی حق تو یہ بنتا تھا کہ لوگ اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے رسول کو راضی کرتے، سب سے زیادہ حق تو اس بات کا اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرتے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہوتے تو انہیں یہ فکر ہوتی کہ یار ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، لیکن وہ تو کیا کر رہے ہیں، وہ منافقوں والا وہی طریقہ، وہ کیا کہ جناب اللہ جب بات کر لی تو مسلمانوں کو راضی کرنے پہ آگے ہیں، فرمایا کاش کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیتے، ٹھیک ہے۔ یہی بندہ سوچ لے نا، یہی نظریہ کتنا بڑا سبق ہے کہ یار بجائے لوگوں کو راضی کرنے کے بندہ کم سے کم اپنے رب کو ہی راضی کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس وقت جنتی کون ہے، ٹھیک ہے، حضور سے سوال کیا گیا کہ اس وقت جنتی کون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلاں قبیلے کا رہنے والا فلاں شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت تھی تو وہ تو گرنٹڈ ظاہر ہے بات ہے کہ وہ تو جنتی تھا۔ کہتے میں چل پڑا ان کے دیکھنے کے لیے، جب میں گیا تو کہتے کہ میں نے ان کو دیکھتا رہا، نشانیاں پوچھی، پھر ان کے پاس چلا گیا، جب وہ مل گئے مجھے تو کہتے میں ان کو دیکھتا رہا، کوئی خاص بات نظر نہ آئی، بس ٹھیک ہے بھی پورا سو رہا ہے۔ کہتے کہ جب میں ان کے پاس کچھ دیر رہا، رہنے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی بات اس میں کوئی خاص نظر نہ آئی جو عمل کرتے ہوں جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ کہتے کچھ دیر رہنے کے بعد جب میں نے ان سے اجازت مانگی نا کہ ٹھیک ہے جی اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی اجازت تو ہے لیکن آپ کیسے آئے تھے اور کیا کرنے آئے تھے، کوئی بات بھی آپ نے نہیں کی، آپ جا بھی رہے ہیں واپس۔ تو انہوں نے فرمایا یار بات یہ ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ تو جنتی ہے، ٹھیک ہے، حضور نے تیرے جنتی ہونے کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، گارنٹی دی ہے کہ تو جنتی ہے۔ لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ میں نے تیرے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ہے، کوئی خاص بات جو ہو جو ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ واقعی وہ فلانا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنتی ہیں، تو مجھے کوئی بات نظر نہیں آئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے اندر پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی مجھے خبر دی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض اور حسد نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے
بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، میں کسی سے جلتا نہیں، سڑتا نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے؟ جس کو رب دے رہا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، جس کو نہیں دے رہا میں اس کے لیے بھی راضی ہوں کہ مالک اس کو بھی عطا فرما دے، میرے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی خیال نہیں آیا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے تجھے جنتی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نا جی، دل کے اندر بغض اور حسد رکھ کے منافقین حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، یار کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، صحابی کی بات نہیں، تابعی نہیں، غوث قطب ابدال کی بات نہیں ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک شخص امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور دل کے اندر بغض رکھ کے کھڑا ہوا ہو؟ ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، لوگ نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود سب سے زیادہ بغض امام کے لیے ہوتا ہے، اور یہ وراثت چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ امام الانبیاء کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس بات کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا کاش یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیتے نا۔ ہاں، حق بھی سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ لوگ رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیں، یہ حق بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اور اگلی بات، الم یعلموا، کیا یہ منافق یہ بات نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے، مخالفت کرے، فرمایا اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، فرمایا رب اور رب کے رسول کی مخالفت کرنے والا تو جہنم کے اندر جائے ہی جائے، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یار رب اور رب کے رسول کے ساتھ دشمنی کر کے بھی بندے کو جنت مل سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو آج سادی سی بات ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ سب سے زیادہ لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور جنت کے سرٹیفکیٹ بھی لیے پھرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا مکان ہے، جانا بھی اسی کے گھر ہے، رہنا بھی اسی کے گھر میں ہے، مخالفت بھی اسی کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ندا دے گا، آواز لگائے گا، اعلان کرے گا، فرمایا لوگو میں خازن جنت ہوں، یعنی جنت کا فرشتہ ہوں میں، ٹھیک ہے؟ جنت کے دروازے کا۔ دوسرا فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اعلان کرے گا کہ میں مالک جہنم ہوں، یعنی میں جہنم کا فرشتہ ہوں میں، ٹھیک ہے؟ جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے اور جنت کے فرشتے کا نام خازن ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چابیاں عطا فرمائی ہیں، جنت کی اور جہنم کی۔ جہنم کی چابیاں جہنم والے فرشتے کے پاس ہے اور جنتی چابیاں جنت والے فرشتے کے پاس ہے۔ تو وہ دونوں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، باری باری وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چابیاں عطا فرمائی ہیں جنت کی، اور یہ چابیاں دے کر رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو یہ چابیاں دے دو، ٹھیک ہے؟ جنت اور جہنم کی چابیاں میرے مصطفیٰ کو دے دو، ٹھیک ہے؟ میں یہ جنت کی چابیاں بھی حضور کے حوالے کر رہا ہوں، اور فرشتہ وہ دوسرا کہے گا کہ میں جہنم کی چابیاں حضور کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں وہ چابیاں اپنے خلفاء کو عطا فرما دوں گا، ٹھیک ہے؟ جس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ فاروق اعظم کا بغض رکھ کے جنت میں کیسے جائیں گے؟ مولا علی کا بغض رکھ کے جنت میں کیسے جائیں گے؟ خدا کی قسم اس وجہ سے نا اہل سنت سے بہترین قسمت والا بندہ کوئی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر کسی کا بغض اور حسد نہیں ہے، ٹھیک؟ اس سے بڑی کوئی لکی کوئی قسمت ہو سکتی ہے کسی کی؟ یہ اہل سنت کا خاصہ ہے۔ مولا علی کا نام آتا ہے ہمارا سینہ پھر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صدیق اکبر کا نام ہے پھر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چاہے صحابہ کی شان بیان کرو، چاہے مولا علی کی شان بیان کرو، واحد ہم ہی ہے جس کی مرضی شان بیان کرو، ہمارا جناب والا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل میں کسی کا بغض حسد، ہم پھٹا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ناپنے کے لیے کہ ہاں جی مولا علی کیسے ہیں اور صدیق اکبر کیسے ہے۔ ہمارے لیے چاہے مولا علی ہو، امیر معاویہ ہو، حسنین کریمین ہو، اہل بیت ہو، صحابہ ہو، یار ان کے قدموں کے لگنے والی خاک بھی نا اہل سنت کے پگڑیوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم کسی کے لیے پھٹا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال دیکھیں نا جی، قیامت کا دن آئے گا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، صدیق اکبر اور مولا علی تو کٹھے کھڑے ہوں گے، فاروق اعظم اور عثمان غنی تو کٹھے کھڑے ہوں گے، ان خبیثوں کو کیا ملے گا؟ پھر 1300 سال 1400 سال بعد بیٹھ کے پھٹا لے کے ناپ رہے ہوتے ہیں صدیق اکبر بڑے ہیں یا مولا علی بڑے ہیں، تجھے اس سے کیا لگے؟ مولا علی فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس شخص کو میرے نبی نے اپنے دین کے لیے آگے کھڑا کر دیا نا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی آگے کھڑا کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ نے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے تو مولا علی فرماتے تھے جس شخص کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا ہے نا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اسے منتخب کر لیا ہے، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اگلی بات ہے فرمایا علم یعلم، کیا یہ بات نہیں جانتے یہ منافق انہ من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا، فإن لہ نار جہنم، جائے گا جہنم کی آگ کے اندر ہی۔ اب ہر وہ شخص جو اسلام کے خلاف بولتا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی پگڑی کا مذاق، کبھی نماز کا مذاق، کبھی قبر کا مذاق، کبھی قیامت کا مذاق، ٹھیک ہے؟ وہ میرا جسم میری مرضی والی ہے، جنت اور جہنم کا مذاق،
ٹھیک ہے جی، نعت خان حضرات جبریل علیہ السلام کا مذاق، یہ جتنے بھی لوگ اسلام کا کسی بھی صورت میں مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھیں نا جی، ہم نے جو داڑھی رکھی ہے شوق کی وجہ سے نہیں رکھی ہے، رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے۔ جو پگڑی پہنی ہے وہ بھی ماذ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ قبر کا خوف ہے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے ہے۔ جبریل علیہ السلام کی عزت ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قریب ترین فرشتہ ہے اور سارے رسولوں کا سردار ہے۔ قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں رب نے ارشاد فرما دیا، پھر تو میں کون ہوتے یار مذاق کرنے والے؟ اور آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مذاق کرنے کی یہی چیزیں ملی ہیں۔ دیکھیں وَمَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے رب اسے جہنم میں تو ڈالے گا ہی ڈالے گا۔ فرمایا اگلی بات یہ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی رسوائی ہے، سب سے بڑی ذلت یہی ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا ذلیل شخص کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں میں یحذر المنافقون، یار یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا ان تنزل علیہم سورۃ، دیکھیں یار الفاظ دیکھیں، فرمایا منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ، ان کے خلاف کوئی سورت ہی نہ نازل ہو جائے۔ قرآن تو دن رات نازل ہو ہی رہا تھا نا، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، کفار کا حالات بیان کیے جا رہے تھے، بدر کی بات کی جا رہی تھی، احد، خندق، حنین، سب کے متعلق قرآن تو نازل ہو ہی رہا تھا، لیکن منافقین کے دل میں ڈر کیا تھا؟ میں یحذر المنافقون، فرمایا منافقین اس بات سے ڈرتے تھے، کس بات سے؟ کہ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ اگر ان کے متعلق کوئی سورت نازل ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ اور کیوں؟ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا بغض اور حسد تھا نا، ان کی خبر ہی رب نہ دے دے، رب یہی نہ بتا دے کہ یہ تو منافق ہے۔ اور یہ کام تو ہوا، پھر آخر منافق کتنی دیر اپنی منافقت کو چھپا لیتے؟ ایک وقت آیا جب آقا علیہ السلام اپنا صبر فرماتے رہے، ظاہر حضور رحمت اللہ عالمین درگزر کرتے رہے، لیکن آخر ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، ٹھیک ہے، ڈھیل بھی دی جائے تو کتنی دیر ہوتی ہے، چھوٹ دی جاتی تو کتنی دیر دی جاتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ آقا علیہ السلام نے منافقین کا پردہ چاک کر دیا، فرمایا فلانا تو بھی مسجد سے نکل، تو منافق ہے، تو بھی مسجد سے نکل، تو بھی منافق ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یار، جب ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی بجائے اپنے دل کو سیدھا کرنے کے، بندے کا پتر بننے کے، ڈرتے تھے کہ قرآن نازل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ اور یہی حال آج کے ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کا ہے، اسلام سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بجائے اسلام پر بات کرنے کے کیا کرتے ہیں؟ مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہی حال ان کا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اسلام کے خلاف نہیں بات کر سکتے۔ وہ اشفاق احمد تھا، زاویہ پروگرام آتا تھا، شاید آپ نے دیکھا کہ وہ بابا ٹائپ بندہ تھا، بڑا سیاںا بندہ تھا، اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی، اس نے کہا کہ جب کوئی بندہ اسلام کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے نا، لبرل اور سیکولر طبقہ، یہ دین دشمن طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جب یہ اسلام کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر یہ اسلام کے خلاف تو نہیں کر سکتے، کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ مولویوں کے خلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز سے یار ہم نے مولویوں کو دور رکھا ہوا ہے، سیاست سے ہم نے دور رکھا ہوا ہے جی، تعلقات سے ہم نے دور رکھا ہوا ہے، سفارت کاری سے ہم نے دور رکھا ہوا ہے، معیشت سے ہم نے دور رکھا ہوا ہے، روزی روٹی سے ہم نے اس کو دور رکھا ہوا ہے، پھر بھی سب سے زیادہ چڑ مولوی سے، کیوں؟ کیونکہ وہ روکتا ہے، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حلال کہہ رہا ہے، اس وجہ سے مولوی سے تکلیف ہے۔ اور دیکھیں نا جی، سب سے زیادہ یہ جو لبرل پارٹی ہے نا، میرا جسم میری مرضی والیاں، انہوں نے بینر لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا مولوی اب تمہارے خلاف ہماری کھلی جنگ ہے۔ ہم نے ان کو کیا کہا ہے بھائی؟ ہمارے خلاف جو جنگ ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ دیکھیں نا جی، اگر کوئی شخص چوکیدار کے آ کے جو ہے گل پڑ جاتا ہے، کیوں پڑتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ اس نے اندر نہیں جانے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چوکیدار کو مار رہا ہے تو وہ چوکیدار کو نہیں مار رہا، اسے تکلیف اندر والے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آ کے چوری کرنا چاہتا ہے، چوکیدار اسے روکتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ دشمنی اندر والے کے ساتھ تو نہیں کر سکتا، چوکیدار کے ساتھ اس کی دشمنی ضروری ہے، وہ کر رہا ہے، چوکیدار کو مارتے بھی ہیں لوگ، آتے نا چوری کرنے کے لیے تو سب سے پہلا حملہ وہ چوکیدار پر کرتے، اسے پتہ ہے یہ جاگ رہا ہے، اندر نہیں جانے دے گا۔ وہ بابا جی علیہ الرحمٰن نے ایک بات کی تھی، آپ فرماتے تھے کہ پولیس والے نے مجھے پکڑ کے نا کہنے لگے کہ تو ٹھیکیدار ہے اسلام کا، تو بابا جی نے کہا تھا ہم ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ضرور ہے۔ ٹھیکیدار اسلام کا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اسلام کا ٹھیکیدار کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مولوی اسلام کا چوکیدار ضرور ہے۔ کیسے حلال کو حرام کہہ دے بھائی؟ یہ حرام کو حلال کیسے کہہ رہے؟ تمہارے باپ کی حکومت ہے، جو بندہ مسئلہ پوچھنا ہے اس کا منہ متھا دے کے ہم بیان کر دیں۔ ہاں، یہ یہودی علماء کا وتیرہ تھا کہ انہوں نے پیسے لے کر مسئلوں کو تبدیل کیا ہے۔ علماء حق کے بارے میں خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کعبے کے ساتھ، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا ہمیشہ حق بیان کریں گے، دو نمبری نہیں کریں گے۔ باقی دیکھیں اچھے برے ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، باقی علماء کی شان تو حضور نے خود بیان فرمائی ہے۔ تو
تو جن لوگوں کو مولویوں سے تکلیف ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ لوگ صرف وہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کو جو ہے ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیا جائے، نہ دیا جائے تو پھر پیڑ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، میں منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے متعلق اگر کوئی صورت نازل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، بما تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کے دل کے اندر جو گند کھڑا ہوا ہے رب وہ تو سارا بیان فرما دے گا۔ قل، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، استہزئوا، تم دین کا مذاق کرنا چاہتے ہو کھول کے کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس بات سے تم ڈرتے ہو رب اسے سب کے سامنے لائے گا ضرور۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ اب تمہاری بات کسی کے سامنے نہ آنے دے، تمہاری منافقت کسی کے سامنے نہ آئے، فرمایا ایسا کام نہیں ہوگا، تمہاری منافقت سب کے سامنے آ کے رہے گی، ٹھیک ہے، منافق کبھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا والا ان سالتا ہوں، اے محبوب اگر آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، یہ آگے پڑھتے ہیں کل